پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی بلائیاں پانے اور خود کو قبر و حشر کی ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، دینی کاموں میں بھرپور حصہ لیجیے، نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی ترغیب فرماتے رہیے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنیے۔ چنانچہ سرگودا کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کا لب لباب ہے کہ وہ اپنے ایک عزیز کے ہمراہ صحرائے مدینہ کراچی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران خوش الحان نعت خوان بلبل روضہ رسول الحاج قاری ابو عبید حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو عمر محمد فاروق عطاری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ الحمدللہ عین بیداری کے عالم میں دونوں کو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پن انوار سے اذان ظہر کی آواز سنائی دی۔ پھر کچھ دیر بعد مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز میں اقامت سنی۔ پھر حاجی مشتاق کی تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات کی آواز سنی اور وہ مزار شریف میں امامت فرما رہے تھے۔ جماعت ختم ہونے کے بعد دعا کی آواز صاف سنائی دی۔ انہوں نے حیرت کے ساتھ سرگودا کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے فون پر رابطہ کیا اور واقعہ بیان کیا۔ اس پر انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے اس ایمان افروز مدنی بہار کی روشنی میں اللہ پاک کے مقبول بندوں، اولیاء کرام کے تصرفات و اختیارات اور دعوت اسلامی کی برکات سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ یہ سن کر وہ جھوم اٹھے۔ اللہ پاک کا کروڑہاں کروڑ شکر ہے کہ اس نے اس نازک دور میں دعوت اسلامی کا مشکبار دینی ماحول عطا فرمایا۔ انہوں نے دعا کی اللہ پاک انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شب و روز مصروف عمل رہتے ہوئے سنتوں بری زندگی گزارنے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار سے معلوم ہوا دعوت اسلامی والوں پر پروردگار اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد و بے شمار کرم ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا اپنے مزار میں نماز پڑھنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اولیاء کرام سے ایسا ثابت ہے۔ چنانچہ تابعی بزرگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی اجازت عطا فرمانا۔ وفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔